अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वाजिद शबीर है एंड आई एम अ कार्डियोलॉजिस्ट। जो लोग मुझे यूट्यूब पर या फेसबुक पर रेगुलरली फॉलो करते हैं दे माइट हैव नोटिस दैट आजकल मैं इन फोरम पर ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। सो द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ आफ्टर मूविंग टू यूके अर्लियर दिस ईयर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की टू अपीयर इन माई MRCP पेसिस एग्ज़ाम एंड अल्हम्दुलिल्लाह last month I appeared in MRCP paces and I was successful. अब रिज़ल्ट के बाद बहुत से लोगों ने जिसमें कोलीग्स भी थे, जूनियर्स भी थे, दे मैसेज मी एंड आस्क अबाउट मुख्तलिफ क्वेश्चन थे लाइक व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्ज़ाम, पढ़ना कहाँ से है, और फिर प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कौन सी एकेडमी ज्वाइन करनी है और एग्ज़ाम के लिए कितना वक्त चाहिए होता है। तो आई थॉट कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसमें आई शुड शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ MRCP पेसिस एग्ज़ाम विद ऑल ऑफ यू। तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं ये जो 4-5 क्वेश्चंस हैं जो मुख्तलिफ लोगों ने पूछे थे इनको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा एंड आई विल लेट यू नो व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस इन MRCP पेसिस। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं जिसमें हर एक स्टेशन 5 जो स्टेशन हैं उनमें हर एक स्टेशन को अप्रोच कैसे करना है, उसके लिए पढ़ना कैसे है, तो यू कैन कमेंट अंडर दिस वीडियो एंड आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर इट। तो लेट्स बिगिन विद माय जर्नी ऑफ MRCP पेसिस। मैंने MRCP 1 और MRCP 2 दिया इन 2015 and 2016 when I was a internal medicine trainee. उसके बाद I started my training in cardiology और cardiology में I could not get chance to study because of hectic routine in cardiology. उसके बाद फिर COVID pandemic आ गया and I didn't get a chance to appear in MRCP paces. Earlier this year जब मैं UK शिफ्ट हुआ तो I thought कि I should pursue MRCP as well और I should appear in MRCP paces. अब उसमें एक मसला ये था कि my duration of MRCP exam after part 2 was going to expire in April this year क्योंकि it has been 7 years by April. So मैंने MRCP को एक रॉयल कॉलेज को एक ईमेल लिखी जिसमें I mentioned the reasons behind me not appearing in the PACES exam or I asked them for extension or the good thing is they gave me extension of 1 year. So I decided to appear in the very next available date. अब जब मैंने अप्लाई किया once I put down the application मुझे इनिशियली ये रिस्पॉन्स आया कि आपको वेटिंग लिस्ट में हमने रख दिया है, बट आई अगेन emailed them कि मेरे पास short time है and luckily I got a seat. So I got email from Royal College on 10th of May or my exam was on 25th of June. So I had around 45 days to prepare for the exam. उससे पहले I hadn't prepared for the exam at all. And alhamdulillah I was successful. Now coming to the main questions के एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर कैसा है। सो जो लोग सब कॉन्टिनेंट से हैं स्पेशली पाकिस्तान से हैं जिन्होंने FCPS किया हुआ है उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि दिस एग्ज़ाम इट इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम दैट आर बीइंग कंडक्टेड बैक होम। आप किसी एक एग्जामिनर पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। जैसे कि हम CPSP या FCPS के एग्ज़ाम में जाते हैं तो सबसे पहले हमारा फियर ये होता है कि पता नहीं एग्जामिनर कौन सा आएगा, एग्जामिनर का मूड कैसे है, तो उस पर आपका डिपेंड करता है पास या फेल होना। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट सिस्टम है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है। आपके 5 स्टेशंस होते हैं, उसमें आपकी स्किल्स चेक करते हैं, आपकी अप्रोच टू द पेशेंट चेक करते हैं, उसके बाद आपके क्लिनिकल नॉलेज चेक करते हैं, आपका प्लान चेक करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो कम्युनिकेशन चेक करते हैं कि आप पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, आप वेलफेयर कैसे पेशेंट की मेंटेन करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये सारी आपको करनी है, तब जाके आप पास होते हैं।
اور with practice you can do it. It's not a very difficult examination, I must say. دوسری بات آتی ہے کہ کہاں سے شروع کرنا ہے، پڑھنا کہاں سے شروع کرنا ہے. تو وہ لوگ جو کہ ابھی بالکل سٹارٹ سے MRCP پیسز کی تیاری شروع کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے I would suggest کہ سب سے پہلے کام آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ نے پاس ٹیسٹ کی ویڈیوز ہیں ان کی سبسکرپشن لینی ہے. آن لائن ویڈیوز ہیں in which they give a very detailed insight into how to prepare for the exam, especially the ایگزامینیشن جو کلینکل ایگزامینیشن ہوتے ہیں وہ کیسے پرفارم کرنا ہے، اس میں ڈسکشن کیسے ہوتی ہے. ایک ان کے آپ جب سائٹ پہ جاتے ہیں پرچیز کرنے کے بعد تو ایک انیشیلی آپ کو گائیڈنس دیتے ہیں اباؤٹ آل دا 5 اسٹیشنز. اس کے بعد 1 by 1 آپ کے کلینکل ایگزامینیشن اسٹیشن 1 کے ہیں. اس کے بعد ڈفرینٹ کیسز ہیں وچ آر آن دا ایکچوئل پیشنٹس اینڈ ود ایکچوئل فائنڈنگس. تو اس کے بعد کینڈیڈیٹ اور ایگزامینر کی ڈسکشن ہے جس میں آپ کو بہت سا لرن کرنے کو ملتا ہے، اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 80% آف دا کوسچنز which are asked in those videos they come in the exam. So you can imagine how important those videos are. Around 120 to 130 pounds کی سبسکرپشن ملتی ہے ان ویڈیوز کی، and you can share it with any colleague, probably 1 to 2 colleagues کے ساتھ آپ مل کے کسی colleague کے ساتھ آپ وہ ویڈیوز کی سبسکرپشن لے سکتے ہیں. اس کے بعد بہت ساری بکس ہیں جن میں سب سے امپورٹنٹ ہے رائڈر اینڈ میر والیوم 2 اینڈ والیوم 4، جس میں کمیونیکیشن کے اسٹیشن، جن میں ہسٹری ٹیکنگ، آپ کا کمیونیکیشنز اور انٹیگریٹڈ کلینکل ایگزامینیشن اس کو بہت اچھی طرح سے ڈسکرائب کیا گیا ہے. اسپیشلی جو امپورٹنٹ اسٹیشن ہوتا ہے اسٹیشن 5 انٹیگریٹڈ کلینکل ایگزامینیشن، جس میں آپ کو 2 کیسز ملتے ہیں اور آپ نے پیشنٹ کی ہسٹری ایگزامینیشن، اس کے بعد پلان ڈسکس کرنا ہوتا ہے ایگزامینر کے ساتھ. اس کے لیے رائڈر اینڈ میر میں آپ کو 60 کیسز ملیں گے، اور دے کلیم دیٹ ان 60 کیسز سے اگر آپ ایک دفعہ گو تھرو کر لیتے ہیں تو ان کیسز کے باہر سے کوئی کیس آپ کو نہیں آتا. تو یو ول be comfortable while going into exam about station 5 کیونکہ it is the most feared station and it carries the most number of marks. اس کے علاوہ اور جو بک میں نے اسٹڈی کی اس میں PDF ورژن میں میرے پاس پڑی ہوئی تھی جو کہ pocket book for PACES and cases for PACES. Although I didn't rely much on cases for PACES, بٹ میں یہ کرتا تھا کہ ایک کیس ہے اس کی ویڈیو پاس ٹیسٹ کی سائٹ پہ دیکھتا تھا، اور اس کے بعد پاکٹ بک فار پیسز اس سے میں وہ کیس پڑھ لیتا تھا، اینڈ اٹ ہیلپ می اے لاٹ. اب نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ ہم اس کی پریکٹس کیسے کریں. اف یو آر انٹو اے کلینکل پریکٹس تو پھر آپ کے لیے ہوپ فلی پریکٹس کرنا اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. آپ پڑھائی شروع کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ جو کیس دیکھتے ہیں اپنے وارڈ میں یا آپ ED میں ہیں یا جس بھی ڈپارٹمنٹ میں، آپ اپنے کولیگ سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی انٹرسٹنگ کیس دیکھیں ہاسپٹل میں تو آپ کو بتا دیں، اور پھر آپ اس کیس کو اسی طرح ایگزامن کریں اور اسی طرح اپروچ کریں جیسے کہ پاس ٹیسٹ کی ویڈیو میں بتایا گیا ہے، تو آپ کی اچھی تیاری ہو سکتی ہے. اب یہ تو ہو گیا کلینکل ایگزامینیشن کا. اب جو کمیونیکیشن کے جو اسٹیشنز ہیں لائک ہسٹری ٹیکنگ، کمیونیکیشن اسکلز اور انٹیگریٹڈ کلینکل ایگزامینیشن، اس کے لیے 2 سے 3 کولیگز کا ایک گروپ بنا لیں. واٹ وی ڈیڈ واز، میرے ساتھ کوئی کولیگز تھے 3 لوگ تھے اور چوتھا میں، ہم 4 لوگ تھے. ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا تھا اور ہم نے ایک اسپیسیفک ٹائم رکھا ہوا تھا، لیٹ سے 8 یا 9 ان دا ایوننگ، اور اس میں ہم ٹیمز پہ مائکروسافٹ ٹیمز پہ وی یوز ٹو پریکٹس آل دیز 3 کمیونیکیشن اسکلس اسٹیشنز. ایک بندہ کینڈیڈیٹ بن جاتا تھا، ایک ایگزامنر بن جاتا تھا، اور باقی 2 آبزرو کرتے تھے. اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا کنورسیشن، ایٹ دا اینڈ آف دا اسٹیشن وی یوز ٹو کریٹیسائز ایچ ادر اینڈ اٹ ہیلپ اس اے لاٹ. تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں، 2 یا 3 لوگ مل کے آپس میں گروپ بنا لیں اور پھر ان کو پریکٹس کریں. اٹ یوزلی ٹیکس اباؤٹ 1.5 to 2 months. آپ اگر ڈیلی روٹین بنا لیں تو یو ول بی ویری کمفرٹیبل ان دا ایگزام. اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے کہ اکیڈمی کون سی جوائن کرنی ہے.
To be frank, I didn't join any academy. اس کے ملٹیپل ریزنس تھے. ایک تو آئی ڈیڈنٹ گیٹ انف لیوز. جہاں پہ میں جاب کر رہا تھا وہاں مجھے اتنی لیوز نہیں ملی. سو آئی ڈیڈنٹ گو فار اکیڈمی. لیکن اگر آپ کو چانس ملتا ہے, اف یو وانٹ ٹو join any academy, تو there are multiple option which you can avail. اس میں سب سے اچھی چیز جو ہوتی ہے, فائدہ یہ ہوتا ہے کہ you get to appear in the mocks exam, جو کہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں ایگزامینیشن میں to make you familiar with the exam setting. تو if you get a chance تو آپ ضرور اکیڈمی جوائن کریں. نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کو ٹائم کتنا چاہیے پریپریشن کے لیے. تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. لائک ان مائی کیس آئی ہیڈ اونلی 45 days ٹو پریپیئر. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے لاسٹ ٹائم جو ایگزام دیا تھا میڈیسن کا, اٹ واز ان 2016. دین آئی سوئچ ٹو کارڈیالوجی اینڈ ان بٹوین آئی لاسٹ ٹچ ان ٹو میڈیسن. سو لکیلی آئی واز ایبل ٹو گو تھرو دا ایگزام ان 45 days. جو لوگ میری طرح سے کسی اور سب اسپیشلٹی میں چلے گئے ہیں, نو they want to appear in MRCP PACES exam, so probably they need 3 months to prepare, fully prepare. اور جو لوگ in touch ہیں میڈیسن سے, maybe they can do it in 1 month of practice as well. So it depends on your current scenario کہ آپ کون سی اسپیشلٹی میں ہیں اور آپ پریکٹس میں ہیں یا نہیں ہے. اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنا ٹائم ہے. اور آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ تیاری اور سب کچھ کے باوجود لک ڈز میٹر. اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو کیسز کون سے آئے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ یو کیپ یور نروز ڈاؤن. آپ ایگزام میں اپنے نرو پر کتنا کنٹرول رکھتے ہیں, کیونکہ ایگزام سینیریو میں اٹس نیچرل ٹو گیٹ نروس. اور جب آپ نروس ہوتے ہیں تو پھر آپ اچھا پرفارم نہیں کر سکتے. سو پریکٹس, کنٹرولنگ یور نروس, اور لاسٹلی luck, all these things matter in exam. So all of those who are planning to appear MRCP PACES, best of luck to you. If you have any questions regarding MRCP PACES, you can ask in comments, and I would love to help you with whatever experience I have. If you want me to make videos about all the stations in detail, so you can write in comments as well, and I would be glad to make some videos about that as well. So thank you for watching the videos. For more videos, kindly subscribe to our channel and stay tuned. Allah Hafiz till next time.